से गुजारिश करूंगा, मैं कई जगहों पर देख रहा हूँ कि मोमिनीन ने कैमरे निकाले हुए हैं, मैं आपसे मुद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि तमाम वीडियोस, ये तमाम पिक्चर्स आपको पाक मुहर्रम एसोसिएशन की फेसबुक से मिल जाएंगी। अपनी कौमी जिम्मेदारी का सबूत दीजिए। मैंने हज़रातों से भी गुजारिश की थी कि अगर वो खुद नहीं कर रहे हैं और उनके दरमियान बैठा हुआ कोई ये शख्स हरकत कर रहा है तो बराए मेहरबानी अपना कौमी फरीज़ा समझते हुए उसे मना कीजिए। मोहम्मद आले मोहम्मद सलाम। हसीन लफ्जों से मजमून जो ये सवारा है, अली के लाल तुम्हारा ही बस सहारा है। मैं लाख कहता रहूं है मेरे इमाम हुसैन, मैं लाख कहता रहूं है मेरे इमाम हुसैन। अरे मजा तो जब है कि वो खुद कहे हमारा है। हुसैन, आखिरी शेर के हुसैन ज़हने बशर में समा नहीं सकता। हुसैन ज़हने बशर में समा नहीं सकता। खुदा ने नूर की किरणों से यूं संवारा है। नारे हैदरी। फातिहा। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ جس کو ایک مرتبہ پھر اپنے محترم مجمع کو اس کی خدمت میں لے کر گیا. اللہ حضرت ابراہیم کو امامت کے درجے سے نواز رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم اپنے امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے تو کہا
انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ جائل اسم فاعل بنانے والا ہوں، کیونکہ اردو کے محاورے میں بنانے والا ہوں، کل بناؤں گا، آئندہ بناؤں گا، سوچا ہے بناؤں گا، کیونکہ ہم جب اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں۔ قرآن کو ہماری زبان کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنا ہم اپنی زبان میں قرآن کو ڈھالیں گے اتنا ہی قرآن کے اصلی مفاہیم سے دور ہوں گے۔ کیسے سمجھائیں ان دوستوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عربی نہ پڑھیں اور ترجمہ پڑھ لیں تو کیا کافی ہے؟ ترجمہ قرآن نہیں ہے۔ اب ہم کتنا ہی ترجمہ پڑھ لیں وہ ترجمہ ہوگا، اور بعض جگہ تو ترجمہ بھی نہیں ہے، ترجمانی ہے۔ تو عربی جو اللہ کا کلام ہے 600 کچھ الفاظ سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں جو مجھے اور آپ کو یعنی غیر عربوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 6000 سے زیادہ آیات میں تقریباً 5000 کچھ الفاظ تو وہ ہیں جن سے ہم مانوس ہیں۔ صرف 600 آیات پر، صرف 600 الفاظ پر کام کرنا ہے۔ جی مختلف زبانیں سیکھنی چاہیے، ویسے بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کو تو زبانوں کا مخالف ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ نبی اور آل نبی کے خواص میں سے، صفات میں سے ایک صفت یہ کہ نبی اور آل نبی ہر زبان کے جاننے والے تھے۔ جی میرے مولا محمد بلند تر سلامات۔ جب کسی نے کیا کہا امام حسن سے امام حسین کے بارے میں، تب ایک جملہ ارشاد فرمایا مولا امام حسن مجتبیٰ نے، فرمایا کہ اگر مشرق سے مغرب تک کوئی ایک مکان ہو اور اس ایک مکان میں ہزاروں دروازے کھلتے ہوں اور ہر دروازے سے نئی زبان بولنے والا گزرتا ہو، تو وہ ساری زبانیں یا میں جانتا ہوں یا میرا بھائی حسین جانتا ہے۔ ایک واقعہ نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے۔ اس گھرانے کے علم کے عنوان سے جب ہم بات کریں گے تو یہ گھرانہ کس درجے کا عالم ہے، اس پہ بات کرنا پسندیدہ مضمون ہے، پسندیدہ مضمون ہے۔ یہاں تو اگر گونگا بھی آ جائے تو اس کو ان کی شفقت بھری نگاہیں بولتا بنا دیتی ہیں۔ جی کنکری دے دی سرکار نے، میرے مولا نے اپنا لعاب لگا کے کنکریاں دے دی، اور ایک جسے زبان ہندوستان سے، واقعہ پورا یہ ہے کہ ہندوستان سے کچھ مسافر آئے اور معصوم امام سے گفتگو کرنے لگے تو حضرت نے ہندی میں جواب دیا۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک چاہنے والے نے کہا کہ کیا آپ کو ہندی زبان آتی ہے؟ تو حضرت نے وہاں رکھی ہوئی ایک کنکر پر اپنا لعاب رکھا، اپنے زبان سے اسے مس کیا اور کہا اسے ذرا اپنی زبان میں رکھ لو، اپنے دہن میں رکھ لو۔ وہ کہتے ہیں مجھے 70 زبانوں کا علم ایک دم آ گیا۔ یہ وادی کوئی اور ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ یہاں اللہ حضرت ابراہیم کو امام بنانے کا اعلان کر رہا ہے۔ اچھا جب اللہ کہے گا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، اہل دقت بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، عربی گرامر جاننے والے تشریف فرما ہے، اساتذہ تشریف فرما ہے، مدارس کے طالب علم تشریف فرما ہے۔ جاعل اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل زمان بردار نہیں ہوتا، زمانہ اس کا وہ پابند زمانہ نہیں ہوتا۔ قاتل، اب یہ نہیں کہا جائے گا ماضی میں کوئی قاتل ہے تو قاتل ہے، وہ حال میں قاتل ہے تو قاتل نہیں، قاتل زمانے سے پابند نہیں ہے۔ لفظ قاتل، ذاہب، ضارب، ضاحک، جتنے بھی الفاظ اسم فاعل کے ہیں وہ سب زمانے کے محتاج نہیں ہیں۔
تو جب اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، جاعل اسم فاعل، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستقبل میں میرے اندر یہ صفت آئے گی، معاذ اللہ، میرا کام ہی بنانا ہے۔ صلوات پڑھ لیں اور نبی کی ذات پر۔ تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، تھوڑا سا پیچھے، ایک اور صلوات سرکار کی ذات پر۔ دقت چاہوں گا ترجمے کو محسوس کر کے بات آگے بڑھے گی۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ قال ومن ذریتی، اب یہاں تک امامت عامہ جس میں انبیاء کرام میں بھی جو امام ہیں وہ شامل ہوں گے۔ ایک سوال آیا کہ امامت عام اور امامت خاص کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امامت جب نبی مکرم سے پہلے کی ہستیوں کو دی جا رہی ہے تو وہ امامت عامہ میں گفتگو جائے گی، اور جب نبی مکرم کے بعد اور مولا علی سے لے کر امام مہدی تک امامت کی بات آئے گی تو وہ امامت خاصہ کی بحث آئے گی۔ تو وہاں حضرت ابراہیم کو اللہ امام بنا رہا ہے، اور حضرت ابراہیم اب خود چاہ رہے ہیں کہ امامت خاصہ میں بحث ڈھلے، خود ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ امامت خاصہ کی گفتگو شروع ہو۔ تبھی تو کہا کہ اور میری اولاد، یہ حضرت ابراہیم اپنی اولاد میں امامت مانگ رہے ہیں۔ میں الفاظ پر غور آئندہ کی مجلسوں میں کروں گا، آج کی اس مجلس میں صرف ترجمہ سنیے گا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں سے، من ذریتی، وَذُرِّيَّتِي نہیں ہے۔ ابراہیم نے ساری اولاد کو امام بنانا، امام بنتے ہوئے دیکھنا، امام بننے کی خواہش نہیں کی ہے، اپنی ساری اولاد کو امام نہیں دیکھنا چاہتے۔ من ذریتی، میری ذریت میں سے، تو اللہ کا جواب آیا لا ینال عہدی، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ بات آگے بڑھے گی، بات آگے کی مجلسوں میں ہوگی۔ آج کی اس مجلس میں میں جس بات کو اپنے محترم سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ نے دو کام اپنے اوپر واجب رکھے ہیں، ایک کام رزق دینے کا اور ایک کام ہدایت دینے کا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی ہلنے والا، رینگنے والا، جنبندہ نہیں ہے، کوئی رینگنے والا نہیں ہے، کوئی حرکت کرنے والا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقھا، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ اب رزق دینا اللہ کا کام ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ العلم للہ، تو کیا یہ جو علم اللہ کے لیے ہے، یہ جب وہ تقسیم کرتا ہے تو یہ جس کے پاس علم ہے انہیں ڈائریکٹ اللہ نے دیا ہے۔ الرزق للہ، رزق اللہ کا دینا اللہ کا کام ہے، تو ہم جو آج زندہ بیٹھے ہیں اور کھاتے ہیں اور رزق لے رہے ہیں تو ہم میں سے فرد کو اللہ نے آ کے دیا ہے۔ عقیدہ توحید بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو عقیدہ توحید سمجھنا چاہے گا اسے عقیدہ توسل بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا دنیا میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے دانشور لوگ ہیں، انہیں اللہ نے آ کر پڑھایا ہے؟ اللہ جسے آ کر پڑھائے اس کے علم کو علم حضوری کہا جاتا ہے، اس کے علم کو علم وہبی کہا جاتا ہے، اس کے علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے، اور جو واسطوں سے پڑھے اس کے علم کو علم حصولی کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے اسی مجلس میں اس بچے کے لیے کسی علم کے اضافے کی کوئی بات ہو تو اسے تو اس ممبر سے ملا یہ علم، ہمیں اپنے اساتذہ سے ملا ہے، انہیں اپنے اساتذہ سے ملا ہے۔ بھائی علماء کرام تشریف فرمائیں، یہ جو راویوں کے نام لے کر آپ
روایت سناتے ہیں ان فلانن، یہ استادوں کا ہی تو تذکرہ ہے. انہوں نے فلاں سے سنا اور انہوں نے فلاں سے سنا اور انہوں نے فلاں سے سنا، تو کہیں تو جا کے بات رکتی ہے نا. اور آخر میں استاد یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے آ کر جبریل نے بتایا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے ان فلانن کی عادت پڑ جائے اور جیسے انہیں استاد مانا تھا جبریل کو بھی نبی کا استاد مان لے. جبریل نبی کو پڑھانے نہیں آئے. یہ آداب، توجہ، یہ آداب کا تقاضا تھا کہ جبریل وہ چیز پہنچائے، ورنہ جب جبریل ہی خلق نہیں ہوئے تھے تب نبی کو کس نے پڑھایا تھا؟ بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو ایک بات کرنے جا رہا ہوں. میں اس چھوٹے سے بچے سے، میرے بچے مجھے دیکھو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ 10 سال عمر ہے. تمہاری عمر کتنی ہے؟ 10 سال. تمہاری بیٹا عمر کتنی ہے؟ 6 سال. یہ بچے جانتے ہیں، عمر بولتے ہیں. جن کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے وہ مکتبوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. سرکار کی خدمت میں جبریل پہ تشریف فرما ہے. جبریل امی سرکار کی خدمت میں تشریف فرمائے. سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ. یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. جبریل نے اپنی عمر بتائی ہے. ایک ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. سرکار مسکرائے، فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچانوں گا. ابھی یہ مکالمہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ سامنے سے علی آئے. علی کو آتے ہوئے دیکھا تو مولا نبی نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. آتے ہوئے علی نے اپنا امامہ اپنی پیشانی سے جو بلند کیا، جبریل کھڑے ہو گئے. ھذہ نجم الذی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تہذیب، آداب، آپ کی زبان میں لفظ بول دیتا ہوں، پروٹوکول کا حصہ تھا کہ جبریل آیات کو لے کر آئے، ورنہ جبریل پڑھانے کے لیے نہیں آئے. اور تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، اس مضمون میں تسلی کے لیے، جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ جبریل ہمراہ نہیں ہے. مڑ کر دیکھا تو جبریل امی علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہوئے. اب تک تو ساتھ آئے تھے مگر ایک جگہ کے رک گئے. حضرت نے فرمایا جبریل تم آگے کیوں نہیں آ رہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ھذا موقفی الذی وضعنی اللہ. یا رسول اللہ یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے قرار دی ہے، میں اگر ایک قدم بھی آگے آؤں گا تو جل جاؤں گا. تو جبریل نے اپنی حد بتا دی نا. بھائی ذہن میں رہے جو اپنی حدوں کو پہچانتے ہیں وہی علیہ السلام بھی بن جاتے ہیں، اور جو اپنی حدوں کو نہیں پہچانتے وہ اللہ رسول اہل بیت اور امت کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں. تو ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے. جبریل پڑھانے کے لیے نہیں آئے. اچھا اور سہارے کے لیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جا کے دیکھ لیجئے قرآن سورہ رحمان. یہ قرآن ہے بھائی، میرا کلام نہیں ہے جو آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک ہو جائے گا. یہ اللہ کا کلام ہے.
اللہ کیا ایک من بھی زیادہ نہیں ہے، اس کے کلام میں ایک فی بھی کم نہیں ہے، جو کلام ہے وہی ہے، مجھے اس کے مطابق سوچ اپنی بدلنی ہوگی، قرآن نہیں بدلے گا۔ فقیہان حرم کی طرح نہ بنو کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے حضرات کی؟ الرحمن علم القرآن، پھر خلق الانسان، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اور اس کے بعد انسان کو خلق کیا۔ یہ کون سا انسان ہے جو پہلے تعلیم لے رہا ہے، دنیا میں بعد میں آ رہا ہے؟ تو جو پہلے علم لے رہا ہے اللہ سے، ہم اس کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کس معیار کے دروازہ نصیب ہوا ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے عنوانات نصیب ہوتے ہیں، اطمینان قلب ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا، خود پڑھایا ہے اللہ نے حضرت آدم کو، اور علم آدم الاسماء کلہا، اور کلہا کہہ کے پروردگار عالم نے حضرت آدم کے علم کی وسعت کا اعلان کیا ہے، اور پھر اسی دلیل پر کہ وہ تمام اسماء کے عالم تھے، یہی دلیل بنی کہ حضرت آدم مسجود ملائکہ قرار پائے۔ یعنی جھکنا اس کے آگے ہے جو عالم ہو، ماننا اس کی بات ہے جو دانشور ہو، جسے معلوم ہو اس کی بات کو مانا جائے گا، جس کے پاس معلومات ہو اس کی بات کو مانا جائے گا۔ حضرت آدم کا ایک عنوان فضیلت ان کا علم، دوسرا عنوان فضیلت مسجود ملائکہ ہونا، تعظیم۔ یہاں سجدہ تعبدی نہیں تھا، یہاں سجدہ تعظیمی تھا۔ یہاں سجدہ آدم کو قبلہ تصور کر کے سجدہ تھا۔ یہ مسلمان بھی عجیب مسلمان ہیں، سب متفق ہو کر اینٹوں اور پتھروں کے گھر کو تو قبلہ مان لیتے ہیں، مگر اللہ نے جس میں اپنی روح ڈالی ہے اس کے لیے ان من کا شکار ہیں۔ حضرت آدم قبلہ ہے، کعبے کی طرح ہے، جس طرح آج کعبہ ہے۔ حضرت یوسف بھی ایسے ہی اپنے والدین کے لیے اور اپنے 11 بھائیوں کے لیے وہ بھی یہی عنوان تھا۔ حضرت یوسف کو، یہ بھی قرآن کی آیت سورہ یوسف، اس میں بھی اللہ نے حضرت یوسف کو قبلے کے طور پر ان کے لیے قبلہ قرار دیا۔ سجدہ صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ وہاں اس نے کہا وہاں سجدہ کرو تو اس کے حکم کو سجدہ ہے، وہاں کہا یوسف کے لیے علیہ السلام کے لیے تو وہ اللہ کے حکم کو سجدہ ہے۔ تو بس اللہ کا حکم جس کے لیے بھی ہوگا تو وہ حکم الہی کو سجدہ ہوگا۔ یہی منزلیں تعظیم کی منزلیں۔ حضرت آدم سب سے پہلے نبی ہیں، مگر سب سے افضل نبی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ جو پہلے آئے گا وہی افضل ہوگا۔ بھائی جلدی میں بول دیا، جلدی میں سن لیا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جو سب سے افضل ہے وہ سب سے آخر میں آئے گا۔ نبی مکرم سب سے افضل ہے۔ اور میں ایک جملہ میر صاحب ایک جملہ مجھ سے بار بار میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ وہ ہدیہ کر دوں، اور میں تو بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ کچھ ہدیہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور علمی ہدایہ سے زیادہ اور کیا بڑا ہدیہ ہو سکتا ہے۔ تو کچھ علمی ہدایہ، وہ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ان فلان، یہ جو ان فلان کی جو
جو روات کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہی پہلا دوسرے کا بعد والے کا استاد ہے، اور ان کا استاد ان سے پہلے والا ہے، اور ان کا استاد ان سے پہلے والا ہے. تو یہ روایت کا جو سلسلہ ہے وہ بے حیثیت استاد ہے یا بے حیثیت تاریخ ہے؟ بے حیثیت تاریخ تو مسلم ہے نا، وہ پہلے دنیا میں آئے ہیں، وہ بعد میں دنیا میں آئے ہیں، تو تاریخی اعتبار سے وہ پہلے آئے اور تاریخی اعتبار سے وہ بعد میں آئے. تو لازم نہیں ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے پہلے آیا ہو وہ ہمیشہ استاد ہو یا وہ ہمیشہ افضل ہو. اب ذرا امام اعظم ابو حنیفہ، مجھے اپنے سنی بھائیوں کو دیکھ کر یہ روایت یاد آئی ہے. ان کی خدمت میں آ کر، امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں آ کر ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضور میں آپ کے درس کے اندر بھی آتا ہوں، آپ کے کلاس درس میں بھی آ کے بیٹھتا ہوں، اور جعفر ابن محمد کی کلاس میں بھی جاتا ہوں. جی ان سے بھی جا کر کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں. آپ جب کوئی روایت اور کوئی حدیث سناتے ہیں تو آپ سارے راویوں کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ان فلان فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور پھر آخر میں آپ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا. لیکن جب جعفر ابن محمد کہتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ. تو جیسے آپ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہیں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ راویوں کو ذکر کرتے ہیں. جعفر ابن محمد تو راویوں کا ذکر کبھی کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے. کہاں کرتے تھے؟ جہاں سلسلۃ الذہب کی حدیث ہوتی تھی، وہ کسی اور موقع کے لیے. کبھی تو وہ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ فرمایا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اور بہت سے شاگرد اس پریشانی میں ہیں کہ ہم اس بات کو کیسے سمجھیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جس طرح سے کوئی خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس لب و لہجے میں کہا خبردار، آئندہ جعفر صادق کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہیں. تم جس کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو وہ حق رکھتا ہے کہ کہہ دے کہ اللہ نے یہ کہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہات بھرپور ہیں. میں اپنے بیان کو ایک منزل اور آگے لا رہا ہوں. حضرت آدم کو اللہ نے جو کمالات اور صفات عطا کیے، اس میں حضرت آدم کا سامنا یا حضرت آدم کا کھلا دشمن، حضرت آدم کا مخالف، حضرت آدم اس کے مخالف نہیں تھے، وہ حضرت آدم کا مخالف تھا. ہمیشہ کسی مخالف کو دیکھ کر یہ نہ کہا کریں کہ ان دونوں میں لڑائی ہے. ان دونوں میں لڑائی نہیں ہے، اس میں ان سے لڑائی ہے. جی ہمیشہ دو طرفہ نہیں ہوتی بات. حضرت آدم کا جو مخالف ہے وہ ہے شیطان، اور اس نے حضرت آدم سے جو مخالفت کی ہے اس کا سبب ہے خود پسندی، اس کا سبب ہے تکبر، جو خود پسندی کا نتیجہ ہے. خود پسندی کا نتیجہ تکبر ہے، اور تکبر کا نتیجہ بغاوت ہے، اور بغاوت کا نتیجہ چاہے اس کے ہاتھ میں ہو نہ ہو، مالک کے ہاتھ میں ہے کہ پھر درگاہ سے نکال دیا جاتا ہے. بغاوت کا نتیجہ تو پھر مالک کے ہاتھ میں ہے. تو یہ خود پسندی کا شکار، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. بات اللہ سے کر رہا ہے. خالق مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے. اللہ کو اگر مان نہ رہا ہوتا تو شکایت کیوں لے جاتا؟ موحد ہے مگر نبی کو نہیں مانتا. اللہ کو جو مانے اور اللہ کی نہ مانے، میں عامیانہ زبان بھی تو مجھے مجمع ایسا ہے نا، یعنی عمومی مجمع ہے اس لیے میں نے کہہ دیا، یعنی جو اللہ کی بات مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے تو پھر اس کو قرآن کی زبان میں مسلمان نہیں شیطان کہتے ہیں. اللہ کو تو خوب مان رہا ہے،
اس کی خالقیت کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے اور میں ان سے افضل ہوں. یعنی صغرا کبرا پہلے جوڑا جی، مقدمات بنائے اور پھر نتیجہ دے دیا خود سے کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے افضل ہوں. پہلے تو کوئی شیطان کو جا کے سمجھائے کہ بھائی تم نے پہلے جو تمہید باندھی ہے وہی غلط ہے، تو نتیجہ تو غلط نکلنا ہی تھا جی. تمہاری جو تمہید ہے وہی ٹھیک نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو کہ مجھے آگ سے بنایا. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ. اور اسے مٹی سے بنایا ہے اور آگ کیونکہ مٹی سے افضل. تو یہ بات ہی تم غلط کر رہے ہو. یہ کہاں، یہ کس نے کہا ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی، پانی، ہوا اور آگ تینوں جو لیتی ہیں وہ دیتی نہیں ہیں. جی آگ کے حوالے تو اپنا رومال تو کر دیجئے، کچھ اور ہی باہر آئے گا، کچھ اور ہی نظر آئے گا، رومال نہیں ملے گا واپس. ہوا کے حوالے کر دیجئے، اڑا کے لے جائے گی. جی پانی کے حوالے کر دیجئے، بہا کے لے جائے گی. یہ مٹی واحد ابو تراب کی نسبت ہے. کیا آپ ایک دانہ ڈالیے 10 واپس کرتی ہے. اور پھر اولیاء الہی کی یہ آماجگاہ ہے، آرام گاہ ہے، سکون اور چین کی جگہ ہے اولیاء الہی کے. اللہ کے آج جتنا بڑا ولی ہوگا اتنا ہی وہ مٹی پہ بیٹھے گا. اس کے پاس ساری سہولتیں بھی ہوں گی تب بھی وہ چاہے گا کہ مٹی پہ بیٹھے. شاید فلسفہ عزا بھی یہی ہے کہ ہمیں ہر کچھ مدت کے بعد حسین کے نام پر مٹی پر بٹھایا جاتا ہے تاکہ تم اپنی ذات کی نفی کرو اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ. تو یہ سرکار ابو تراب بلند تر سلامات. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت عامہ اور پھر آپ کے جو مقام اور منزلت ہے وہ منتقل ہو رہی ہے. ہدایت کا نظام آگے بڑھ رہا ہے. شیخ الانبیاء والمرسلین حضرت نوح آتے ہیں. شیخ المرسلین، شیخ المرسلین. جی 2500 سال، 900 سال تک تو صرف کشتی بنائی. جی اتنے طویل عمر رکھنے والی ایک ہادی، اللہ کے نظام ہدایت کو چلانے والی ذات نوح علیہ السلام. پھر یہ سلسلہ ہدایت آگے بڑھتا ہے تو وہ نام آ جاتا ہے جن کی یاد میں ہم قرآن کی اس آیت پہ غور کر رہے ہیں، اور وہ ہیں حضرت ابراہیم. اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبوت اور رسالت دینے کے بعد امامت دی ہے. پہلے سے وہ نبی ہیں، پہلے سے وہ رسول ہیں. یہ نبوت عامہ، رسالت عامہ اور امامت عامہ کی گفتگو. پھر اللہ نے انہیں امام قرار دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کن چیزوں کا سامنا ہے وہ جب تک میں دہراؤں گا نہیں، میرے بچے اور جوانوں کے لیے ان کی امامت اور اس کی اہمیت روشن نہیں ہو پائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کا سامنا ہے. اچھا یہ ایک اور قاعدہ بھی یہیں لے لیجئے کہ اگر کسی شخصیت کے بارے میں آپ تحقیق کرنا چاہیں تو اس کے زمانے کے حالات کو ضرور پڑھیں. اس وقت تک اس کی شخصیت پر ہم اچھا غور نہیں کر پائیں گے، جامع غور نہیں کر پائیں گے جب تک کہ اس کے زمانے کے حالات پر غور نہ کیا جائے. حضرت ابراہیم کا سامنا نمرود کے ساتھ ہے. نمرود کا سامنا ہے حضرت ابراہیم کا. اور نمرود کون؟ جو خود کو صرف اللہ ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا اللہ بولتا ہے. جی حضرت نمرود معافی حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کا سامنا کر رہے ہیں، اور نمرود حضرت ابراہیم کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. اور کیا دشمنی ہے؟ کوئی ذاتی مسئلہ ہے؟
اصولوں کا جی اصولی اختلاف ہے. ذاتی اختلاف میں انسان تاریخ میں گم ہو جاتا ہے اور اصولی اختلافات میں انسان تاریخ میں نکل کر سنور کر سج کر باہر آتا ہے. میرے کم سن ساتھیوں، اگر کسی سے کوئی اختلاف بھی کرو تو ذاتی نہ کرو بلکہ اصولی اختلاف. اور ہوا ایسا، حضرت ابراہیم نے شعور بشر کو بڑھانے اور بہتر کرنے کے لیے ایک ایسا عمل انجام دیا کہ جو آج تک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. نمرود بولوں، میں اپنے الفاظ کو اور بہتر کر رہا ہوں، نمرود بولوں یا بت پرستی کا ماحول بولوں. بت پتھر کے تراشے ہوئے کسی مجسمے کو نہیں کہتے، ہاں کہتے ہیں بت صرف پتھر کا تراشا ہوا مجسمہ نہیں ہے، بت باطل نظریات کو بھی کہا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو انسان کا رخ باطل سمت میں موڑ دے اسے بت کہا جاتا ہے. تو یہ جو ایک مجسمہ سامنے رکھا ہوتا ہے، یہ مسلسل دیکھ دیکھ کر بت پرست ایک باطل نظریے کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بت پرستی کہلاتی ہے. ممکن ہے کسی کے سامنے بت نہ رکھا ہوا ہو مگر نظریات اس کے وہی کام کر رہے ہوں جو بت رکھنے والوں کے ہوں. تو حضرت ابراہیم اگر صرف بت توڑ دیتے، توجہ چاہوں گا، تو مسئلہ حل نہیں ہو پاتا. حضرت ابراہیم نے بت ہی نہیں توڑے بلکہ سوچ کو تبدیل کیا ہے، فکر کا رخ صحیح کیا ہے. خود آپ کے چچا آزر کارخانہ بت سازی کے تاجر ہیں. حضرت ابراہیم کے چچا آزر کا اپنا کارخانہ ہے جہاں بت بنتے ہیں اور معاشرے میں لوگ خریدتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، اتنا بڑا بنا دو، ایسا بنا دو، اتنا ایسا ہونا چاہیے، یہ شکل ہونی چاہیے. کیا مذاق ہے توحید کے ساتھ، جو اپنے پسند کا اللہ بناتے ہو. بھائی مزاج بدلو، ورنہ جو اپنے پسند کا اللہ بنانے کا مزاج رکھتے ہیں وہ اور بھی کچھ بنا لیتے ہیں. حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کا بت خانہ، چچا کا کارخانہ بند نہیں کروایا. ارے ایک ہی بات ہوتی، ایک ہی کام ہوتا، جا کے چچا سے کہتے، اور قرآن نے تو انہیں اب کہہ کر یاد کیا ہے، جبکہ وہ اب یعنی باپ نہیں ہے حضرت ابراہیم کے. نبی اور رسول کا جو باپ اور والدین انبیاء کرام کے بتوں سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہوتے. اگر آمادہ ہیں تو یہاں ہی ایک جملہ عرض کروں. میں اس ممبر پر ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کر ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں جو میرے مزاج کے خلاف ہے. قریش کے 24 قبیلوں میں ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بت تھا، کوئی بنی ہاشم کا بت ثابت کرے. یہ اس گھرانے کا بت ہی کوئی نہیں تھا. یہ اعلان اسلام سے پہلے بھی موحد تھے، دین حنیف پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے. یہ حضرت ابراہیم کے دین کے اوپر تھے یہ پورا گھرانہ، یہ مسلمان گھرانہ. بلکہ انہوں نے تو بتایا کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر کرو گے تو طواف بنے گا. انہوں نے تو حج کے طریقے بتائے ہیں. سارا نظام اسلام جو آج بہت بڑا حصہ اسلامی شریعت کا ہے وہ حضرت عبد المطلب کا دیا ہوا ہے، حضرت ابو طالب کا دیا ہوا ہے. زیادہ توہین کے باب میں اگر گفتگو آگے بڑھے گی تو معاملات پیچیدہ ہو جائیں گے. یہی بات رہنے دو. حضرت ابو طالب کی عظمت اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو اس باب عظمت ابو طالب میں کیا یہی کافی نہیں ہے کہ ولی کے بابا ہیں؟ بلندتر صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پہ. جس کے گھر سے چلی ہے، سخاوت جس کے گھر سے
ایک منزل دینے کے لیے حضرت ابراہیم کے چچا آزر سرمایہ دار تھے، اور سرمایہ دار جو ہوتا ہے نا اسے سوائے سرمایہ کے کچھ اور نظر نہیں آتا. تو اگر سرمایہ دار سے جا کر آپ بات کریں گے تو اس کا تو مطمع نظر سرمایہ داری ہے. جی کسی بھوکے سے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا 4 روٹیاں. تو اس کے ذہن میں تو روٹی ہے نا، بھوکا ہے. تو اگر آزر سے کہا جاتا کہ آپ کارخانہ بند کر دیں تو وہ کہتے کہ میں کیا کروں. تو سرمایہ دار تو دولت پیسے کی جمع ہوئی، اور یہ اس کے مطمع نظر ہے. حضرت ابراہیم نے جا کے چچا سے کارخانہ بند نہیں کروایا بلکہ مارکیٹوں کا رخ کیا. طلب تبدیل کروا دو، رسد خود تبدیل ہو جائے گی. مزاج بدل دو، خواہش بدل دو، طلب تبدیل کر دو، ان کی مطالبات ان کے تبدیل کر دو، ان کی ڈیمانڈ تبدیل کر دو، ان کا ذوق بدل دو. جب ذوق میں بت پرستی ہوگی نہیں، کارخانہ بت سازی خود بند ہو جائے گا. ورنہ اگر ایک کارخانہ بند کرواتے تو دوسرا کھل جاتا، یہ بند ہوتا تو تیسرا کھل جاتا. بت تو مانگ رہا ہے نا معاشرہ. پہلے معاشرے کو جا کے سمجھا دو کہ بت اچھی چیز نہیں ہے، بت پرستی اچھی چیز نہیں ہے. جب بتوں کی پوجا بند ہو جائے گی، کارخانے خود بند ہو جائیں گے. تو اب کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ جا کے بت خانے میں سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی. کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کا پیٹ پھوڑا، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی بڑے اطمینان کے ساتھ. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر اضطراب نہیں ہوتا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لا یخافون لومۃ لائم. وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. آ کر اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھ گئے. جب سب نے آ کر دیکھا کہ بتوں کا یہ حال ہے تو بلا لیا حضرت ابراہیم. بلایا نہیں، گرفتار کر لیا اور نمرود کے دربار میں لے جا کے کھڑا کر دیا اور کہنے لگے یہ کام تم نے کیا ہے. تو اب حضرت ابراہیم یہ کیوں کہیں کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ ان کے ذہن کے مطابق بول رہے ہیں. فرمایا اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے. تو کہنے لگے وہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا. جیسے ہی ان مشرکوں نے کہا نا کہ وہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا، تو یہی تو کہلوانا چاہ رہے تھے حضرت ابراہیم. جب انہوں نے کہا نا وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتا، تو حضرت ابراہیم ایک مرتبہ فقریہ لہجے میں، ایک مرتبہ چہچہا کر بولے، ایک مرتبہ بلند آواز سے بولے جو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے، تمہارا رب کیسے ہے، وہ تمہارا رازق کیسے ہے. یہ حضرت ابراہیم نے معاشرے کی طلب کو تبدیل کیا. اور جب معاشرے کی طلب تبدیل کر دیں، ذائقہ آپ تبدیل کر دیں، جی مزاج بدل دیں، ٹیسٹ تبدیل کر دیں، تو خود بخود اس کے مطابق ہی پھر بازار سجیں گے. اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی. اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تو جو قربان ہی نہیں ہوا اس کی یاد کہیں بدعت نہ شمار ہو جائے. بھائی میں شاید جلدی میں کہہ گیا ہوں، بھائی جو قربان ہی نہیں ہوا اس کی یاد منانا کہیں بدعت شمار نہ ہو جائے. تو اللہ نے شریعت میں رکھ دیا اب ہر صاحب ثروت اور صاحب صحت مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی یاد مناؤ جو قربان ہی نہیں ہوا. جو قربان ہی نہیں ہوا اس کی یاد منانا تو واجب، اور جو قربان ہو گیا اس کی یاد منانا بدعت. باہر مسلمان حسین علیہ السلام بلند تر سلامات. جو قربان ہو گیا، جو قربان ہو گیا، جو اکیلا قربان نہیں ہوا بلکہ اپنا پورا گھرانہ قربان کرنے لے آیا. کربلا میں 18 بنی ہاشم نہیں ہے، 58 بنی ہاشم ہے. 18 تو صرف مولا علی کے بیٹے ہیں،
72 میں 58 حسین مولا نے اپنے رشتہ دار قربان کیے. ان 58 میں جو کربلا میں امام حسین کے ہاتھوں پہ اپنی جانیں دے رہے تھے، ان میں ہر ایک کی شہادت کا بیان ایسا ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آج 3 محرم ہے. بدر صغیر کی روایت ازا کے مطابق ہم 4 محرم تک مولا حسین کے اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں. 5 محرم سے بنی ہاشم کا تذکرہ ہوتا ہے. 5 محرم کو زینب کے بچوں کا مگر آج کی تاریخ، یہ تاریخ اصحاب کی تجلیل کی تاریخ ہے. اصحاب بھی کیسے کہ مولا نے خیمے کا چراغ بجھا دیا اور فرمایا اگر تم روشنی میں جاتے ہوئے شرمسار ہو رہے ہو تو میں اندھیرا کر دیتا ہوں. تم اس اندھیرے میں چلے جاؤ، اس روشنیوں کے گل ہونے پہ چلے جاؤ تاکہ تمہارا چہرہ کسی کو دیکھنے میں نہ آئے. کچھ دیر کے بعد جب چراغ روشن کیا گیا تو سب نے تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھی کہ مولا آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے، ہماری جانوں پر آپ کا حق ہم سے زیادہ ہے. آپ اگر کہیں گے تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قربان کر دیں گے مگر آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. پھر امام نے ایک اور موقع دیا. حضرت نے فرمایا اچھا میں پھر چراغ گل کرتا ہوں، تم میرے خاندان سے، میرے گھرانے سے کسی ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ تاکہ تمہیں جواز بن جائے کہ تم اہل بیت کو بچا کے لائے ہو. کیا انتظام ہے. مگر جب چراغ روشن ہوا تو حضرت حبیب ابن مظاہر ازدی قبیلے کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اصحاب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے بولے کہ مولا تمام اصحاب یہ کہتے ہیں، آپ کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اگر 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر اللہ نے زندہ کیا، مارے گئے پھر زندہ ہوئے، مارے گئے پھر زندہ ہوئے، اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، 70 مرتبہ بھی ایسا ہوا تو ابھی ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تب امام حسین نے فرمایا تھا انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، جیسے اللہ نے مجھے اصحاب عطا کیے ایسے کوئی اصحاب مجھے نظر نہیں آتے. عزیزدارو، ان اصحاب حسینی میں 2 صحابی تو ایسے ہیں جنہوں نے نماز امام حسین کی تحفظ کے لیے جان دی ہے. حسین مولا نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے کربلا کے میدان میں، اور ادھر سے جب دیکھا کہ حسین کی نماز اگر لشکر یزیدی نے دیکھ لی تو ان میں تو ایک بڑی تعداد یہ کہہ کر لائی گئی ہے کہ حسین تو نماز ہی نہیں پڑھتے. وہ جب حسین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ باغی ہو جائیں گے، لہذا حسین کو نماز نہ پڑھنے دو. امام حسین کی نماز جماعت پر تیر اندازی ہوئی. 2 صحابی ہیں امام حسین کے، ایک سعید ابن عبداللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک حضرت زہیر ابن قین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. یہ دونوں امام حسین کی نماز کی حفاظت میں کھڑے ہیں، ڈھال سے تیر روک رہے ہیں، تلواروں سے تیر توڑ رہے ہیں. آخر ایسا بھی ہوا کہ سعید کو تیر لگنا شروع ہوئے. نماز امام کی مکمل ہونے کو ہے اور سعید کو اتنے تیر لگ گئے تھے کہ سعید زمین پہ گر جاتے. مگر روایت کہتی ہے کہ سعید اپنے آپ سے کہتے تھے جب تیر لگتا تھا اور حوصلہ کرو، ابھی نبی زادے کی نماز مکمل نہیں ہوئی. اور جہاں نماز کے لیے امام نے سلام آخر کہا وہاں زخموں سے چور سعید ابن عبداللہ زمین پر گر گئے. امام آگے بڑھے اپنے مصلی سے، ان کا سر اپنے آغوش میں لیا، سعید نے اپنا سر ہٹا دیا.
آہستہ آہستہ ہٹایا سر، امام نے پھر اپنی آغوش میں لے لیا، پھر سعید نے اپنا سر ہٹا دیا، تو امام کو محسوس ہوا کہ سعید اپنا سر میرے زانوں سے ہٹا رہے ہیں، تو امام نے پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا سعید تم اپنا سر ہمارے زانوں سے کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، یہ علی اصغر کی جگہ ہے، کہاں زانو حسین اور کہاں مجھ غلام کا سر؟ امام نے فرمایا سعید کوئی وصیت ہو تو کرو، بدن مبارک سے خون جاری ہے۔ حضرت سعید ابن عبداللہ نے کہا حبیب کہاں ہے؟ تو جیسے ہی حبیب کو پکارا نا تو حبیب کچھ عقب میں کھڑے تھے، امام حسین نے آواز دی حبیب کو بلاؤ، سعید یاد کر رہے ہیں۔ حبیب قریب آ کر بیٹھ گئے تو وہ کہنے لگے اپنا کان میرے دہن کے قریب لے کر آؤ، تو حبیب جھکے اپنا کان سعید کے دہن کے قریب لے گئے تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حسین کو چھوڑ کے نہ جا، حسین غریب ہوتے جا رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ پھر سعید مسکرانا شروع ہوئے، امام نے فرمایا سعید تم مسکرا رہے ہو، تمہیں جنت کا منظر نظر آ رہا ہے؟ فرمایا مولا میرے سرہانے رسول اللہ آ گئے، مجھے بشارت جنت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں میں خود تمہیں لینے آیا ہوں، تم نے میرے بچے کی حفاظت کی ہے۔ پھر کچھ دیر گفتگو کے بعد سعید مسکرائے، امام نے پوچھا سعید اب کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا مولا میرے سرہانے علی آ گئے، مجھے جنت میں لے جانے کی بشارت دے رہے ہیں۔ پھر کچھ گفتگو کے بعد سعید زار و قطار رونے لگے۔ بس اسی جملے پر اپنا بیان مکمل کر رہا ہوں، اپنا خطاب مکمل کر رہا ہوں۔ سعید رونے لگے، امام نے فرمایا سعید زخموں سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، جو تمہارے بدن پہ تیر لگے ہیں اس سے تمہیں اذیت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا نہیں مولا میرے سرہانے فاطمہ زہرا آ گئے، کہاں میں اور کہاں نبی زادی، کتنی غریب ہے نبی کی بیٹی، کربلا کا میدان ہے، حسین کی حفاظت کا سامان ہے، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا پاک فوج کے امدادی کارروائی کے درمیان افسران اہلکاران جاں بحق ہوئے ہیں۔ گلگت میں علامہ راحت حسین الحسینی کی ہمراہ شہادتیں ہوئی ہیں، ان پہ حملہ ہوا۔ ان کی درجات کی بلندی کے لیے، وارثوں کے صبر کے لیے، متعلقین کی صبر اور حوصلے کے لیے اس کراچی کے اجتماع میں التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔